Assalamu alaikum. Welcome to Global News Watch. I'm your host Hamid Rathore, and this is the special episode of Global News Watch, which is the geopolitical podcast. And we have our senior analyst with us, Dr. Hassan Rana. Dr. Sahab, welcome to the show. آج تھوڑا سا ذرا ہم ڈیٹیل میں جا کے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے اور اس کو ہم نے پوڈ کاسٹ کا نام دے دیا جو بھی ہے. So today we are going to talk about the false flag operation. اور false flag operation جیسے کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک ڈسپٹیو آپریشن ہوتا ہے ڈن بائی دا گروپ اور گورنمنٹ ڈسیو کرنے کے لیے، ایک اپنا پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے، وار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، یا کوئی اور پولیٹیکل گین حاصل کرنے کے لیے. تو ابھی جو ریسنٹلی جو فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں تاریخ کے اندر. نازیز کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے، بلکہ فیمس اور بھی تاریخ کے ایسے کچھ بڑے بڑے واقعات ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا، جن کی وجہ سے بہت سی جنگیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فالس فلیگ آپریشنز تھے، جو کہ ایک بحث ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن تھے. لیکن ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے، رونما ہوا ہے ابھی بھارت کے اندر، دا پہلگام انسیڈنٹ، اس کے بارے میں کلیئرلی سب لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کچھ اور نہیں، انسائڈ جاب ہے، فالس فلیگ آپریشن ہے. تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، واٹ ڈو یو تھنک، یہ کیا ہے؟ پہلگام کے واقعی کوئی سچی سٹوری ہے یا فالس فلیگ آپریشن ہے؟ ہمیں دیکھیں کہ اس میں اس طرح سے ہے کہ جو بھی کمیونٹی گروہ یا ملک کسی بھی اپنے دشمن کے خلاف کوئی بھی آپریشن کرتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی ہے. آپ 2019 میں اگر دیکھیں جو بالا کوٹ والا آپریشن تھا انڈیا کا، اور انہوں نے یہاں پہ پے لوڈ گرایا، یہاں پہ صرف درخت گر گئے اور 1 یا 2 کوے مر گئے تھے. بالکل. لیکن انڈیا نے کہا کہ جی ہم نے وہاں پہ 300 ملیٹنٹس جو ہیں وہ ان کو مار دیا. بالکل. اچھا، جب کہ حقیقت یہ تھی کہ وہاں پہ سب لوگوں نے دیکھا، اور انڈیپینڈنٹ جو میڈیا جو آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے بھی رپورٹ کیا کہ وہاں پہ سوائے درخت 2-4 درخت گر گئے، یا ایک بلڈنگ کیا وہاں پہ کچے پکے سے مکانات ہوتے ہیں، اس کو وہاں پہ وہ گر گئے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. حقیقت تو یہی ہے. لیکن بھارت نے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو مانا نہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. انہوں نے اس کو اپنی کامیابی تصور کیا اور لوگوں کو یہی بتایا اور پروپیگنڈا کیا کہ یہ ہمیں اس سے جو نتائج ہم اخذ کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم نے کر لیے ہیں، یا نتائج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم نے نتائج حاصل کر لیے، آلدو کہ وہ ایک جھوٹ تھا اور ڈسیپشن پر مبنی تھا، اور وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. نتائج کیا تھے؟ کنٹریبیوشن ٹو دا گلوبل وارمنگ. دیکھیں کنٹریبیوشن ان کے نتائج یہ تھے کہ اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ الیکشن، پولیٹیکل گین اور یہ ساری چیزیں جو ہیں سب سے زیادہ، اور ابھی بھی اسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. فالس فلیگ آپریشن جو اب پہلگام کا جو واقعہ ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان، تو چونکہ اب بھی یہی پاکستان نے یہی کہا کہ اس نے اسی طرح کے انسیڈنٹس جو پہلے وہ بھارت خود کروا چکا ہے، یہ بھی انہی فالس فلیگ آپریشنز کا کی ایک کڑی ہے، جو کہ زیادہ تر آپ دیکھیں بی جے پی کی جو ایرا ہے گورنمنٹ 2014 کے بعد سے آنورڈز جو ہیں یہ مختلف ہوتے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہوتے رہے ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی جو یہ صرف یہ پہلگام والا، اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی اوری کا بھی کہا جا رہا ہے. ایون دا ممبئی اٹیکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. اس پہ ایک جرمن جرنلسٹ ہیں، ان کی بک آئی. اس کے علاوہ کنفیشنز آف دا پولیس آفیسرز بھی تھے، اور مطلب اتنا ریسرچ اویلیبل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ واقعی فالس فلیگ آپریشن تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے، میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں. وہ ہے الیکشنز. کہا جاتا ہے کہ مودی کو جب بھی الیکشن لڑنا ہوتا ہے، اس کو ہندو مسلم رائٹس چاہیے، اس کو پاکستان ورسز انڈیا چاہیے، ورنہ وہ الیکشن نہیں جیت پاتا. لاسٹ ٹائم پلوامہ کی دفعہ بھی الیکشنز کا ٹائم تھا، اور اس دفعہ بھی اتنا ہیٹ بنی ہے، تو اور ابھی بھی الیکشنز آنے والے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ جو ہے، جو بھی ہو رہا ہے، الیکشنز کا ساری گیم ہے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل گین یعنی اس کو بھی ہے، اس میں ایک جو ایلیمنٹ ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ان کی ہندوتوا ڈاکٹرائن ہے بھارت کی، دیکھیں اس کو ڈے بائی ڈے اگر آپ دیکھیں گے نا، تو وہ اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں.
डे बाय डे उसको स्टैब्लिश करें। तो उसको मज़ीद स्टैब्लिश करने के लिए ना उनको ये ज़रूरी है, वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है वो उसकी एक कड़ी है, फिर इसी तरह जो मुख्तलिफ कवानीन जो CAA वाले जो कवानीन आए थे वो भी इसकी एक कड़ी थी। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं और ये भी उसी की एक कड़ी में से है। और इसको हम ऑल दो कि हम इसको यानी आप जियो पॉलिटिकल ग्लोबल स्केल के ऊपर जब आप देखेंगे ना इसको, तो ये इसमें कई चीज़ें और फैक्टर्स भी हैं इसमें ऑल दो, लेकिन अभी हम जब इंटरनल अभी भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि वोट जो है ना ये एक बहुत बड़ा जो है वो एलिमेंट है। जो इसका जो हम देखते हैं कि जो मोदी जो है वो अक्सर उखात कुछ अरसे के बाद जो है ना इस तरह का एक ड्रामा जो है इसको कहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे लफ्ज़ हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या इस किस्म के, बल्कि हमें तो इसको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रामा ही कहना चाहिए और बड़ा एक नाकाम किस्म का ड्रामा है। बिल्कुल। अब नाकाम उसकी वजूहात हैं, देखें। अच्छा, आप समझते हैं नाकाम हो चुका है? देखिए नाकाम हो गया ना, मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त उनको बजाय इसके कि फ़ायदा होता अभी तक नुकसान हो रहा है क्योंकि उसकी कई वजूहात हैं। उसमें आप ये देखें कि उनकी इंटेलिजेंस फाइल्स जो हैं वो लीक हो गई हैं, ठीक है। रॉ की इंटेलिजेंस फाइल्स लीक हुई हैं जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा गया कि आप देख सकते हैं कि उसमें कि किस तरीके से उन्होंने इसको प्लान किया और फिर इसकी एग्जीक्यूशन तक उन्होंने उसमें लिखी और वो लीक हो गई, सबके सामने आ गई। फिर अभी जो उन्होंने जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो जर्नल हैं एक DS राणा साहब जो हैं उनको साइडलाइन कर दिया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये जो फाइल्स थी ये लीक हो गई, इसकी बिना पे उनको जो है वो काले पानी की एक किस्म की आप समझ लें कि सज़ा दे दी ना। तो अब ये उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी है, उनका इंटेलिजेंस फेलियर है। आप ये देखें कि अगर उन्होंने खुद प्लान किया, उनकी इंटेलिजेंस या इंटरनल जो इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है या रॉ है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि ये लीक हुए हैं या करवाए गए हैं। मेरे ख्याल से करवाए गए हैं। देखें दोनों सूरतें हो सकती हैं, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं और हम अगर इसको हम ये देखें कि ये लीक हुए हैं या करवाए गए हैं, ये दोनों ही तरफ से भारत है उसका सिक्योरिटी लैब्स है, सिक्योरिटी लैब्स। और ये उसके बड़े दावों की कली खोल देता है जो कि उसके बड़े बड़े दावे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर वो ये समझता है, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला जो है वो अमेरिका और चाइना से है, पाकिस्तान को तो हम अपने बराबर का समझते ही नहीं है। तो पाकिस्तान को अगर वो बराबर का समझते नहीं हैं तो फिर उनको इतने ज़्यादा वो पाकिस्तान से कंसर्न इस कदर क्यों है, डर और खौफ क्यों है उन्हें पाकिस्तान का ना। तो ये क्वेश्चन उठाने चाहिए। लेकिन आप ये देखें बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल्स जो हैं उसको बैन कर दिया गया है भारत के अंदर। वहाँ पे इंडिपेंडेंट ऐसे सहाफ़ी जो कि न्यूट्रल या ये अनबायस्ड होके जो बात कर रहे थे उनको चुप करवा दिया गया। आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया है? जो हालत की आप लोगों ने उनकी मीम्स बना के, वीडियोस बना के, मतलब ठीक है जंग नहीं लड़नी ना, इतना एम्बैरस तो ना करें। वो असल में उसकी वजह ये, अब वो बेचारे ये भी ना करते। हाँ। और फिर ऊपर से हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब है उन्होंने, मैंने सुना है कि उन्होंने उनके न्यूज़ चैनल्स के ऊपर वीडियोज़ के ऊपर पाकिस्तान की जो ISPR की कुछ वीडियोज़ थी उनको एज अ ऐड चला दिया जी इंडियन चैनल्स के ऊपर। जी तो देखें इस वक्त मैं समझता हूँ कॉमेडी बन गई है। जी हाँ, इस वक्त देखें बात यह है कि इंडिया का आलमी सतह पे इस वक्त मजाक बन गया क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप हमेशा जब एक काम खुद करें और फिर उसमें फेल भी हो जाए हमेशा से। मैंने आपको प्रोग्राम में पहले भी ये बात कही थी। देखें हामिद, दुनिया के अंदर कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं और उसका तरीकाकार होता है, उसमें एक हम मीडिया वॉरफेयर की एक स्ट्रेटजी होती है जिसको हम एक्सपोजर टेक्निक कहते हैं। एक्सपोजर टेक्निक की होती है कि आप 10, 20 या 30 साल गुजरने के बाद अपने जो ऑपरेशंस होते हैं उसको खुद ही बता देते हैं। जैसे अमेरिका के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऐसे ही है, वो खुद ही लीक कर देते हैं। ऐसे ही है और मोसाद भी ऐसे ही करते हैं और लोग भी करते हैं। कल्चर का फर्क है, उसका ये तमाम इंटेलिजेंस हमारे अंदर भी किताबें लिख देते हैं लोग, हमारे अंदर भी किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन हमारा कल्चर जरा फर्क है, सबका कल्चर जरा फर्क है। लेकिन आप ये देखें कि कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने ये देखा कि अगर कि आपकी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी हो, यानी हम रॉ की बात कर रहे हैं, और वो एक ऑपरेशन करे बैरून मुल्क और पकड़ी जाए। अच्छा, वो एक जगह से पकड़ी जाए फिर वो दूसरे मुल्क में भी पकड़ी जाए। अच्छा, इसके अंदर सिखों ने जो कर दिया इनके साथ,
تو لٹرلی کبھی بھی وہ اتنا کھل کے نہیں آئے. انہوں نے آ کے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم آپ کی فورسز کو پنجاب سے گزر کے کشمیر میں نہیں جانے دیں گے. جی ایسے ہی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے اگر سمجھا جائے تو. جی تو یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ان کا فیلئر در فیلئر اور پھر ایک اور فیلئر, تو یعنی اس کی کنٹینیوٹی ہے فیلئرس کی نا ان کی, یعنی اس میں سیکورٹی لیپس بھی ہے, ان کی انٹیلیجنس کا فیلئر بھی ہے, انٹیلیجنس ایجنسی کا بہت بڑا فیلئر ہے را, جس کو وہ ایک بہت بڑا بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں, ہمارے سامنے سے مراد دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, تو اس کے بہت بڑے بڑے فیلئرز ہیں. اچھا اس کے علاوہ اور بھی فیلئرز ہیں, شاید ابھی ہم ڈسکس نہ کر سکیں, لیکن بہت بڑے بڑے فیلئرز ہیں اس کے علاوہ. لیکن یہ وہ فیلئرز ہیں جو کہ دنیا کے سامنے آ گئے, جو پروو ہو گئے, جو کہ امریکہ, کینیڈا اور دیگر ممالک نے کی عدالتوں میں ثابت ہو گئے کہ یہ ان لوگوں نے کیے ہیں. ان کے بزنس مین پکڑے گئے جو کہ بزنس کے کور کے اندر وہاں پہ مختلف آپریشنز چلا رہے تھے پاکستان کے خلاف, اور وہاں کے جو پولیٹیشینز ہیں ادھر اس میں لابنگ کر رہے تھے انڈیا کے لیے, تو وہ سب پکڑے گئے. اس میں مختلف نام ہیں, وہ ہم لیتے بھی رہے ہیں, امریکہ, انڈیا, یو کے, ایران, پاکستان, ہر جگہ سے ان کے لوگ پکڑے. آپ کو لگتا ہے یہ اوور کانفیڈنس ہے؟ اوور کانفیڈنس. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنا بالی ووڈ موویز میں دکھایا جاتا ہے را کوئی اتنی کامیابی تو نہیں ہے, تو فیلئرز کی ایک کہانی ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیں کہ فیلئر نہیں ہے, فیلئر کے بعد ایک اور فیلئر ہے, اس کے بعد ایک اور فیلئر ہے. دیکھیں انہوں نے دنیا کے اندر نا, اس وقت دنیا کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو دنیا کے کس طریقے سے جو آپریشنز جو ہیں وہ چل رہے ہیں, تو وہ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. ان کے آپریشنز ابھی تک کرمنلز والے ہیں. مثال کے طور کے اوپر وہ جو ہمارے ہاں ایک کلچر ہوتا ہے نا مختلف انڈو پاک کے اندر بھی رہا, باہر بھی ہے, یہ تو ہر جگہ پہ آپ کو دیکھیں کرائے کے قاتل جن کو ہم کہتے ہیں, تو کرائے کے قاتل والا کام کر رہے ہیں یہ نا, مطلب کہ وہ پیسے لے کے کسی کو مروا دینا, یہ کرمنلز والا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہے, نہ کہ کوئی پروفیشنل کوئی جس طرح کہ وہ بتاتے ہیں جی ہم بہت بڑی ایکسٹرنل جی ہم ایجنسی ہیں را. ان کے کام جو ہیں وہ کرمنلز والے اس طریقے سے ہیں کہ وہ یعنی جو بھتا دے پیسے لے کے جو قتل کرتے ہیں, یہ اس طرح کے ان کے آپریشنز ہیں, اور پھر اس میں وہ پکڑے بھی گئے ہیں. یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. تو یہ تو مطلب یہ کچھ نہ کچھ تو ایتھکس ہونے چاہیے. دیکھیں بھارت کے تو آپ دیکھیں نا کہ اس میں ان کے کوئی اصول نہیں ہیں. وہاں پہ آپ 7 سسٹرز سے شروع ہو جائیں کشمیر تک, اور پھر جو بھارتی پنجاب ہے, بلکہ اس کو کہنا چاہیے بھارتی مقبوضہ پنجاب. میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ بھارتی مقبوضہ پنجاب کہنا چاہیے. اور خاص طور پہ بریکنگ نیوز آ گئی ہے, انڈین آکوپائڈ پنجاب آ گیا. ظاہری سی بات ہے, دیکھیں اس کو بھارتی مقبوضہ پنجاب ہی کہنا چاہیے. پورے مجھے تو لگتا ہے پورے الفابیٹس پورے ہوں گے, IJKLM, کیونکہ اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ جس قدر تحریک زور پکڑ گئی ہے, پھر ان کا ریفرنڈم ہے, پھر ان کی ابھی موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان کے حق میں ان کے بیانات ہیں, ان کے جو لیڈرز ہیں, ان کے انٹرویوز ہیں, وہ سب آپ اٹھا کے دیکھ لیں. تو اس میں ان کی جو ظلم اور زیادتیاں ہیں, انہوں نے تو کسی کو نہیں چھوڑا. اچھا اس میں ظلم بھی تو بہت ہوا ان کے اوپر. اگر آپ 1984 والا جو آپریشن آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, بلو اسٹار آپریشن ہے, یہ وہ میسیکر تھا بیسیکلی. تو میسیکر تھا, لٹرلی وہ میسیکر تھا. اور اس کے بعد پھر اگر وہ بیچارے بھاگ کے چلے گئے ہیں, کینیڈا چلے گئے ہیں یا انگلینڈ چلے گئے ہیں, وہاں پہ بھی ان کو قتل کیا جا رہا ہے. تو اب اگر آپ کسی کو جینے نہ دو, پھر ان کا پانی موڑ کے انہوں نے ہریانہ کو دینے کی کوشش کی, اور جب اس کے بعد احتجاج کیا تو جو سنگر مشہور جو مارا گیا, جی بڑا یوتھ کا فیمس سنگر ہے, نام نہیں مجھے یاد آ رہا, تو وہ بھی اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کا وہ گانے کی وجہ سے تھا. جو اور جو ایجنٹ یوز کیا گیا اس کے لیے, وہ سیدھا را کا ایسٹ ہے, اور اس کو وہ میجر گوبر آریا اس کو کئی دفعہ اس کو ایکسیپٹ کر چکا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو سلسلہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ہم ایکسپوز تو کرتے رہتے ہیں, اور سچی بات یہ کانٹینٹ اتنا ہے کہ اگر ہم روزانہ بھی ایک ایپیسوڈ کریں تو ان کے کرائم اتنے ہیں, ان کی حرکات ایسی ہیں کہ شاید سالوں لگ جائیں ان کی ایک چیز کور کرنے میں. اچھا ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے کہ RSS کے جو چیف ہیں موہن صاحب جو بھی ہیں, وہ تاریخ میں پہلی دفعہ پرائم منسٹر کو ملنے گئے ہیں, ان کو مودی صاحب کو. اور وہ میں پڑھ رہا تھا, بڑا
ایک ڈفرینٹ ہوا ہے, کیونکہ وہ نہیں ملنے جایا کرتے, ان کا وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میرا اسٹیٹس ہائی ہے, اور جو بے شک آپ پرائم منسٹر ہو لیکن آپ کو پرائم منسٹر بنانے والے تو ہم ہیں نا, بی جے پی کو ہم اون کرتے ہیں, تو وہ لیکن وہ ملنے گئے. اور انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے زور دیا کہ آپریشن ہونا چاہیے پاکستان کے خلاف, بلکہ جنگ ہونی چاہیے, اور کہا جا رہا ہے کہ اگر مودی صاحب یہ کرنے میں فیل ہو گئے تو مودی کو ہٹا دیا جائے گا اور مودی کا پولیٹیکل کیریئر یہاں پہ اینڈ ہو جائے گا. تو اب ڈاکٹر صاحب ایک طرف تو اگر کرتے ہیں تو مرتے ہیں, اور اگر نہیں کرتے تو مرتے ہیں, یہی سچویشن ہے, لوز لوز بنا ہوا ہے مودی کے لیے. تو سوال یہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے مودی کیا کرے گا یا نہیں کرے گا کچھ؟ ہاں, اس میں دیکھیں ایسا ہے کہ آخر اسے اپنا فیس سیونگ تو کرنی ہے. فیس سیونگ تو اس نے کرنا ہے, یہ ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اس کے بارے میں جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے فوراً بعد. دیکھیں اس وقت بھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ جو مجھے لگتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ دیکھیں فل اسکیل جو وار ہے, یہ جنگ ہے, وہ تو ہونا بہت مشکل ہے, کیونکہ دونوں کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, اور دونوں ہی جو ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اس کا استعمال کریں ایک دوسرے کے خلاف, کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ ایک آخری ہتھیار کے طور پر استعمال کی جانے والی چیز ہے, تو اس پہ بہت بڑی تباہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں بھارت کا جو فیلئر ہے, اور اس سے جو وہ فوری طور پہ نتائج حاصل کرنا چاہتا تھا اس سے وہ نہیں کر سکا, جو کہ وہ جیسا کہ 2019 کا واقعہ تھا, اسی قسم کی کوئی سرجیکل اسٹرائک یا اسی سے ملتا جلتا کوئی واقعہ کر کے تو وہ کو اپنے نتائج لینا چاہتا تھا, لیکن وہ نہیں لے سکا. اور اس کے نہ لینے کی وجہ پاکستان کا بطور اس دفعہ ایک ہارڈ اسٹیٹ کا رویہ ہے, وہ اس پہ ہم پھر بات کریں گے. لیکن اس وقت ہم یہ بات کریں کہ وہ کیا کر سکتا ہے, تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ بہرحال فیس سیونگ کے لیے کوئی نہ کوئی شرارت تو کرے گا. وہ فل اسکیل وار کے چانسز بہرحال موجود تو ہیں, لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں. کہاں لگتا ہے آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ ہاں, مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہے کہ سب سے پہلے تو جیسے کہ وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے سے پاکستان میں کام کرتا رہا ہے, تو وہ اپنی پراکسیز کو مزید جو ہے وہ استعمال کرے گا اور ان کے ذریعے سے کام لے گا, نمبر 1. سیکنڈ نمبر کے اوپر دیکھیں کہ جنگوں کے طریقے بدل چکے ہیں بہت زیادہ. آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس نے پانی کی جنگ چھیڑنے کا اعلان کیا ہے, تو یہ بھی ایک بذات خود ایک بہت بڑی جنگ ہے. اول تو وہ پانی روک نہیں سکتا, اور اگر ابھی روکنا بھی چاہے گا تو وہ اس کو بہت ٹائم لگ جائے گا, اس کو ڈیم بنانے پڑیں گے, پانی ذخیرہ کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال اس کی ایک شروعات اس نے کر دی ہے, ایک قسم کی نا, ہاں اس نے کر دی ہے. اس کے علاوہ اس نے IMF کو بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کو جو آپ قرضہ دے رہے ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے. تو وہ جو اکنامک وارفیئر ہے اس کا انفلوئنس IMF پہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ انڈینز کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جو FATF جو کہ اندر پاکستان بلیک لسٹ میں جانے لگا تھا, گرے لسٹ میں رہا, تو اس وقت FATF کی ٹیم آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پاکستان بھی آئی تھی. تو یہ بھی میں آپ کے ہی پروگرام میں چلیں یہ خبر بریک کر دیتا ہوں, تو کہ اس میں جو FATF کی ٹیم پاکستان آئی تھی اس میں سے جو ٹیم ممبرس تھے اس میں سے اکثر جو تھے وہ انڈینس تھے, ٹھیک ہے. تو اب جو پاکستان کے خلاف جو اکنامک وارفیئر انڈیا بہت عرصے سے اس نے شروع کی ہوئی ہے, وہ اس اکنامک وارفیئر کا سہارا لے گا, نمبر 1. پھر جو پانی کی جنگ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بھی وہ کام کرے گا, اپنی پراکسیز کو مزید ایکٹیو کرے گا. اور 4 نمبر پر آپ کے اندر یہاں پہ پولیٹیکل کرائسس پیدا کرنے کی کوشش کرے گا پاکستان کے اندر, جس کو ہم پولیٹیکل وارفیئر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہوں گئی. اور پھر جو یہ نان کائنیٹک ہیں, مطلب کہ ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا, ایک کائنیٹک وار ہے اور ایک نان کائنیٹک وار ہے. کائنیٹک ہم یہ جو بھی ڈسکس کر رہے ہیں, یہ تمام مینز جو ہیں یہ نان کائنیٹک وار کے ویپنز ہیں, جو نان کنونشنل بھی کہہ سکتے ہیں, یا ہم ٹیکنیکلی اس کو مطلب ٹیکنیکلی ہم اس کو نان کائنیٹک وارفیئر کے میں لے کے آتے ہیں. تو اب نان کائنیٹک وارفیئر کے اندر وہ اکنامیکل وارفیئر ہے, پانی کی جنگ ہے, یا اپنی پراکسیز کے ذریعے سے جو کرے گا وہ تو کائنیٹک وارفیئر ہوگی, جو پراکسیز کے ذریعے سے کرے گا. ظاہر بات ہے سویلینس کے اندر حملے ہیں, جیسے وہ پہلے دہشت گردی کرتا رہا, اور پھر دیگر واقعات دہشت گردی کے ہیں وہ کرے گا. اور پولیٹیکل وارفیئر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اور پولیٹیکل کیوس پیدا کرنا, ہاں وہ ایک ایسی چیز ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ. اور پھر سائیکولوجیکل وارفیئر جو ہے یہ بھی ایک نان کائنیٹک وارفیئر کا ایک بہت بڑا ٹول ہے. سائیکولوجیکل وارفیئر میں جیسا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو کہ بھارت نے بہت عرصہ کیا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے, اس میں
آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس وقت جو ہے وہ نیریٹو بلڈنگ کی سب سے بڑی بیٹل فیلڈ ہے. تو وہاں پر وہ آپ کی جو پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کے ادارے ہیں, ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا. مزید پاکستانیوں کو بدزن کرنے کی کوشش کی جائے گی پاکستان سے, پاکستان کے اداروں سے, تاکہ پاکستانی بذات خود پاکستان سے بدزن ہو جائیں, پاکستانی اداروں سے مکمل طور پہ بدزن ہو جائیں, اور پھر اور یہاں سے ہی جو ہے وہ اس کی کوشش جیسے کہ پہلے بھی کی جا چکی ہے مختلف. ایون پروونشلزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کا جی, اور کائنیٹک جہاں تک وارفیئر کا تعلق ہے تو اس میں نے آپ سے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ وہ اپنی پراکسیز کو یوز کر سکتا ہے, اور اس کے علاوہ مختلف فرنٹس ہیں جیسے کشمیر کا فرنٹ ہے, بہرحال وہ وہاں پہ وہ یہ کر سکتا ہے, کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر سکتا ہے یا فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے دوبارہ سے. اور پھر اسی طرح سے جو آپ کا جو پنجاب کا جو بارڈر سیالکوٹ والا جو ہے, یہ بہرحال ادھر سے کر سکتا ہے. اور باقیوں کراچی کے بارے میں بہت کہا جا رہا ہے. دیکھیں جو کھوکھرا پار اور اس طرف کا ہے نا, وہ گجرات وغیرہ کا بارڈر یا اس طرف کا جو بارڈر ہے, اس میں بڑی ایک مزے کی میں آپ کو ایک بات, برنالہ میں تو انہوں نے بم جو اٹیکس وغیرہ بھی کروانے کی کوشش کی, باقی بھی ان کے اس دفعہ بھی نے کیا, لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ شاید کراچی والے سائڈ پہ کچھ کرنے کا ان کا ارادہ ہے. دیکھیں کراچی ہو بالکل ہو سکتا ہے, یہ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی اس کی آپ اٹھائیں گے نا اس دفعہ, آپ بلکہ جو انڈین پنجاب کے جو لوگ ہیں نا, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس نے یہ کہا کہ جی ہمیشہ پنجاب سے ہی گزر کے آپ جنگ کیوں کریں, پنجاب کے بارڈر سے ہی جنگ کیوں کریں آپ, اس دفعہ جو گجرات ہے ادھر کے بارڈر سے اگر جنگ لڑنی ہے لڑیں, ہمیں اس دفعہ تنگ نہ کریں. اور کیونکہ ان کا بزنس جو ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کو تنگ کریں آپ جا کے, ہم آپ کو یعنی یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے. تو بہرحال ان کے وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا پریشر موجود ہے. تو انڈیا ایک ہمیں ایک ایسے ہمارا پالا ایک ایسے دشمن کے ساتھ پڑا ہے جو کہ آپ یہ سمجھیں کہ جس کے کوئی اصول نہیں ہے, اور جس کے اندر کوئی وفاداری نہیں ہے, اور جو اپنی بات پہ کبھی قائم نہیں رہا, جو بات پہ قائم رہتا بھی نہیں ہے, تو مطلب آپ اس پہ اعتبار نہیں کبھی کر سکتے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو ڈپلومیٹک سطح کے اوپر جو اس وقت جنگ لڑی ہے, آپ کو لگتا ہے کامیابی حاصل ہوئی ہے اس میں کافی حد تک. میں نے دیکھیں جہاں تک میں نے ابھی تک دیکھا ہے, اور اس میں چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی پہ تو کوئی کامیابی نہیں حاصل ہوئی. جی انڈس واٹر ٹریٹی تو ایک اپنی جگہ ہے, لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. اس میں پاکستان کو جو کام اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا, ہم بھی اس پہ پروگرام کر چکے ہیں, اور انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کرنے کے لیے بھارت نے اس سے پہلے بھی سائنس جو تھے وہ اس کے نظر ہمیں آنا شروع ہو گئے تھے. ابھی دو باتیں کہی جا رہی ہیں. ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فالس فلیگ ہوا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھا الیکشنز کے لیے تھا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ریووک کرنے کے لیے تھا. آپ کو کیا لگتا ہے, دونوں وجہ ہو سکتی ہیں یا ایک وجہ, ان میں سے کون سی وجہ زیادہ اسٹرانگ لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں مختلف وجوہات ہیں اس میں. میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے, انڈس واٹر ٹریٹی بھی ہے اس میں سے ایک, لیکن میں نے کہا کہ انٹرنلی ان کے بہت اپنے اندر جو مسائل ہیں نا, بہرحال اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی ہے. وہ ہمیں اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بھارت کے اندر جو اپنے مسائل ہیں, جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کئی دفعہ نا, جو ناگالینڈ, منی پور اور دیگر پنجاب کے ان کے مسائل ہیں, اس قسم کے جو مسائل ہیں ان کو, جو وہاں پہ مختلف تحریکیں اور چل رہی ہیں آزادی کی, وہ بھی ہیں, ان کے مسائل بھی اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن وہاں پہ ہمیشہ جب الیکشن قریب ہوتا ہے انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز جو میں نے دوبارہ آپ سے میں ریپیٹ کروں گا, جو ہندوتوا ڈاکٹرائن ہے اس کو مزید اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی ہے یہ سب چیزیں جو ہیں کی جا رہی ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی اس کا ایک حصہ ہے, اس کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ بڑے اسکیل کے اوپر چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں, میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ وہ اس کو اگر بڑے اسکیل پہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ہندوتوا ڈاکٹرائن کا حصہ ہے. اوکے, ہندوتوا ڈاکٹرائن, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے یہ ڈاکٹرائن؟ دیکھیں یہ 1920s میں نا سوارکر تھا, ایک رائٹر بھی تھا, اور اس نے یہ بیسیکلی انٹروڈیوس کروائی تھی ٹرم, آپ کہہ سکتے ہیں کہ, اور اس نے ایک بک بھی لکھی تھی غالباً 1923 میں. شدی تحریکیں شروع ہوئی تھیں, اور یہ بھی شدی کی تحریک تھی, جو کہ پھر اب گھر واپسی کی تحریک بھی اب موجودہ دور میں اسی طرح کی ایک تحریک ہے.
تو آریہ سماج والے تھے اس دور میں، آپ کو یاد ہوگا، اس میں مختلف تحریکیں چلی تھیں اور پھر اس میں توہین کے واقعات بھی ہوئے اور مطلب مختلف اس دور میں بھی انتہا پسندی کی گئی. لیکن موجودہ دور کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہندوتوا جو ڈاکٹرائن ہے اس میں یہ بہت خطرناک ہے. اور کیسے خطرناک ہے؟ یہ دیکھیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نمبر 1 یہ کیا گیا کہ اس میں یہ نظریات ہیں اس کے کہ جو بھارت ہے وہ صرف ہندوؤں کے لیے ہے. بالکل ہندوؤں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کتنا سخت نظریہ یہ، صرف ہندوؤں کے لیے ہے. اور وہ جہاں ہندو ریاست جو ہے نا وہ قائم ہوگی. اور یہ میں بہت آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں. پھر اگلی جو باتیں یہ بڑی خطرناک ہیں. وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ جو کہ مسلمان ہیں یا کرسچنز ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ تو اصل میں ہندو تھے. تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہاں پہ کرسچن مشنریز نے آ کے کرسچن بنا لیا، اور باہر سے جو مغلز آئے یا مختلف جو یہاں پر حملہ آور آئے ہیں مسلمان بقول ان کے، تو انہوں نے یہاں کے آ کے ان کا مذہب چینج کر دیا. یہ تو سارے ہندو تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اگر ہندو بھی ہیں، اگر آپ کرسچن بھی ہیں یا مسلمان بھی ہیں، تو یہ بہت سیکنڈری چیز ہے. نمبر 1 پہلے نمبر پر تو یہ اچھا، یہ جو وہ پیش کرتے ہیں نا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا سافٹ امیج دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اصل میں ایسا ہے نہیں. لیکن یہ خطرناک بات آپ اس میں دیکھیں کہ وہ یہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کرسچن ہیں اور آپ ایک ہندو سے چونکہ کرسچن ہوئے ہوئے ہیں، تو اول تو آپ واپس آ جائیں گھر واپسی کی تحریک کے ذریعے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ گھر واپسی کی تحریک کے ذریعے واپس نہیں آتے تو آپ کی آئیڈینٹی ایز اے ہندو کرسچن ہی ہے. ہاں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مذہب نہیں بدل سکتے کسی بھی صورت. کیوں بھائی؟ ہاں، اب تو یہ قوانین بنانے کی کوشش کی گئی ہے نا، کیا مذہب نہیں، کیا مذہب کے اگر آپ ہندو ہیں تو آپ مسلمان نہیں بن سکتے. اگر آپ کسی گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور اس کا کچھ بلیف سسٹم ہے تو آپ اسی کو فالو کریں گے. ہاں، آپ کو سوچنے سمجھنے کی آپ دیکھیں، مثال کے طور کے اوپر آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ جو ہندو جو مختلف نظریات ہیں جہاں پر اس کا اظہار کرنا پڑے گا ملک کے لیے، آپ کو اپنے علاقے کے لیے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. مثال آپ کو جے شری رام کا نعرہ لگانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ مسلمان ہیں تب بھی نعرہ لگانا پڑے گا، آپ کرسچن ہیں تب بھی نعرہ لگانا پڑے گا. مجھے ایک فنی واقعہ یاد آ رہا ہے. میرا ایک دفعہ انٹریکشن ہوا، ایک تھے آؤٹ سائڈ آف پاکستان تھا، ایک ہندو تھے، ان کے ساتھ. تو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، انہوں نے میرا نام پوچھا. میں نے کہا میرا نام حامد راٹھور ہے. تو راٹھور دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ہندوؤں کی کاسٹ ہے. اور انہوں نے مجھے پھر کہا کہ آپ ہندو ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں مسلمان ہوں، کشمیری مسلمان. تو اس نے مجھے دیکھا اور اس نے مجھے کہا کہ کافی دیر بات ہوتی، اس نے مجھے کہا کہ آپ کے جو انسیسٹر تھے ان کو فورسفلی مسلمان بنایا گیا تھا، تو اب آپ کو چاہیے واپس ہندو بن جائیں. تو میں کہا بھائی کام کرو یار اپنا. ایسا ہی ہے، ہم جتنے بھی لوگ ہوئے اپنی مرضی سے ہوئے اور الحمدللہ بہت خوش ہیں جہاں پہ بھی ہیں. ایون رانا صاحب آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. دیکھیں بلکہ موسٹ آف دا جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی ہے نا. تو اس طرح فورسفلی کہنا کہ آپ خوش نہیں ہو آپ واپس آ جاؤ، یہ تو ہماری چوائس ہونی چاہیے کہ ہم کہاں پہ خوش ہیں. کیا خیال ہے جی؟ تو ہمارے مذہب میں یہی ہے کہ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. تو یہ تو بہت آبسولیٹ سا آئیڈیا ہے. اس کو ان کی عوام کیسے ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ نہیں، ان کی عوام جو ہے وہ دیکھیں اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے نا. وہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں دن بہ دن جو ہیں وہ مختلف واقعات آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں نا، کہ وہاں پہ جو محلے والے ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اور مسلمان کو ڈنڈے مار رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ بولو جے شری رام کا نعرہ لگاؤ، نہیں لگاؤ گے تو تمہیں ڈنڈوں سے ماریں گے. وہاں پہ گلوبل نیوز واچ پہ ایک ویڈیو شیئر ہوئی تھی جی، اور وہ بہت دل دہلا دینے والی. تو وہ ایک ویڈیو، اتنا ظلم، وہ ایک ویڈیو ہے. اور پھر ابھی ایسٹر کی جو بھی کرسچنس کا تہوار گزرا ہے اس کے اندر جو ہندوتوا والے ہیں وہ نظریات اور تحریک تنظیم والے ہیں وہ ایک چرچ میں گھس گئے اور وہ چرچ میں گھس کے جو ہے ان کی تقریب پہ حلہ بول دیا انہوں نے. یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں مطلب، اور یہ وہ واقعات ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں، لیکن کئی واقعات ہیں اس میں. دیکھیں لوگوں کو زندہ جلا دینا
چرچز کو آگ لگا دینا, زندہ لوگوں کو آگ لگا دینا, ان کے گھروں کو آگ لگا دینا, ان کو زندہ درگور دفن کر دینا زمین کے اندر نا. تو یہ واقعات وہاں پہ کسی یعنی یہ کو ہم دور دراز علاقوں کی بات نہیں کر رہے, ہم ایسے علاقوں کی بات نہیں کر رہے, ہم اس ملک کی بات کر رہے ہیں جو ملک یہ کہتا ہے کہ ہم چاند پر چلے گئے ہیں, ہم ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, ہم سویلائزڈ قوم ہیں, ہماری ترقی ہو رہی ہے, ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے, اور ہمارا مقابلہ جو ہے وہ چائنا اور امریکہ کے ساتھ ہے, اور ہم جو ہیں وہ ہمارا مطلب کہ ہم دنیا کی وہ قوم ہے کہ جی ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. اور ایسے دعوے رکھنے والے لوگ جو ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ غریب لوگوں کے ساتھ, کمزور لوگوں کے ساتھ, جو مائنورٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ, یعنی کہ مسلمان وہاں مائنورٹی میں ہیں, کرسچن مائنورٹیز میں, دلتس, حتیٰ کہ وہ لوگ جو دلتس ہیں جو کہ بہرحال ایون وہ ایریا جہاں پہ کوئی میجورٹی میں بھی ہیں لیکن چونکہ اسٹیٹ کے پاس پاور ہے, پھر اسپیشل آرم فورسز ایکٹ بھی ہے اور اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد میں وہی دیکھ رہا تھا, گودی میڈیا کا کردار بہت برا ہے اس والے. سری نگر کے اندر ایک اینکر پرسن گیا ہوا تھا اور وہ وہاں پہ جا کے سری نگر کے لوگوں سے پوچھ رہا کہ آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے. اب صاف چہروں سے نظر آ رہا تھا کہ کتنا درد ہے, کتنا خوف و ہراس چل رہا ہے. اور اس میں بالآخر ایک نوجوان نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے 5,000 بندے آپ نے ابھی غائب کیے ہیں, آپ کو کوئی یہاں پہ سچ بتائے گا؟ اور اس نے جو الفاظ کہے وہ واقعی مودی کے لیے سوچنے والی بات. اس نے کہا یہ جو آپ کو خاموشی نظر آ رہی ہے نا, یہ اطمینان کی خاموشی نہیں ہے, یہ خاموشی ہے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے. آپ اس سے ڈرا کے, لوگوں کو اٹھا کے, لوگوں کو مار کے, ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز یا جو بھی ہے. گیلانی صاحب جیسے لیڈر کو مور دین 20 ایئرز آپ نے ہاؤس اریسٹ اور جیل میں رکھا. ایون آسیہ اندرابی صاحبہ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, تو اس میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جو منورٹیز میں مسلمان ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا بہت برا حال ہے. اور جو اویسی صاحب جیسے وہاں کے جو مسلمان جو سیاستدان ہیں, میں ان پہ مجھے بہت ترس آتا ہے. ترس والی کیوں بات؟ ان کے میں اویسی صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان کی ذہنی حالت کے اوپر ترس آتا ہے. بالکل. اور وہ ایک مدنی صاحب بھی ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ جی میں ان کی ذہنی حالت پہ مجھے ترس اس لیے آتا ہے چونکہ دیکھیں جب حامد صاحب جب آپ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ آزاد کبھی سوچ نہیں سکتے, آپ کی سوچ آزاد نہیں ہو سکتی کبھی بھی. یہ ایک وہاں کے جو مسلمان ہیں جو کہ تقریباً 25 کروڑ یا کچھ اس سے زیادہ ہیں, تو انڈیا ایک بات یاد رکھ لے کہ یہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں نا جو مسلمان ہیں, یہ ایٹ دا اینڈ ہے مسلمان ہی, وہ مسلمان ہیں. اور وقت آنے کے اوپر یہ لاوا جب پھٹے گا, جو کہ عنقریب ہے, تو ان کو سمجھ آ جائے گی. صرف بات کیا ہے, صرف یہ بات ہے کہ ان کے جو پولیٹیشنز ہیں, انڈیا کے جو مسلم پولیٹیشنز ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ منافقانہ کردار ہے ان کا. بالکل ٹھیک ہے. مسلمانوں کو وہاں پر کوئی بھی لیڈرشپ دستیاب نہیں ہے جو ان کے حقوق دلوا سکے, ان کے بارے میں صحیح بات چیت کر سکے, ان کے پارلیمنٹ میں ان کے حوالے سے بات چیت کر سکے. وہ لوگ جن کو لیڈر وہاں سمجھا گیا ہے, جن کو زبردستی بنا دیا گیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بکاؤ ہیں, منافق. دیکھیں یہ منافقوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ ابھی ان کو کیا, وہ اگر وہ ویڈیوز جو پاکستان میں ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں پہ جے شری رام کا نعرہ نہ لگانے کی وجہ سے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں, وہ ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں ہم کہ مسجد کے باہر وہاں پہ ڈی جے سسٹم لگا کے اونچی آواز میں ڈانس کیا جا رہا ہے, وہ ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں کہ جب چھوٹی توپ جو ہے وہ مسجد کے باہر رکھ کے چلائی جا رہی ہے. یہ وہ ویڈیوز ہیں جو کہ آن ایئر اس پر ریکارڈ کے اوپر ہیں. کیا یہ ویڈیوز وہاں پہ اویسی صاحب اور دیگر مدنی صاحب اور ان کو نہیں نظر آتے؟ سب سے بڑا ظلم جو وقف بل کا اجرا ہے, وہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو نظر نہیں آ رہی. تو مسلمان باہر نکل رہا ہے, مسلمان تو آ رہا ہے, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر لیس ہے, ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں, وہاں کی جو دلتس ہیں, وہاں پہ جو دیگر جو اقلیتیں ہیں جو جن پر ظلم کیا جا رہا ہے, ہم اپنے پروگرام کے ذریعے سے کئی دفعہ ان کو یہ میسج دیا ہے کہ آپ لوگ کب تک پستے رہیں گے. بالکل. اور یہی لوگ منافق لوگ ہیں جو کہ آپ کا استحصال کر رہے ہیں.
یہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. لیکن ان کے پاس آپشن بھی تو کوئی نہیں ہے نا. بالکل ہے ان کے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ آپشن یہ ہے کہ دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ وہ خود جب باہر آئیں گے اپنے اندر سے ان لیڈرز کا انتخاب کریں گے جو حق اور سچ کو بیان کر سکیں. حق اور سچ کو بیان کرنے کے بعد مشکلات تو آئیں گی. کیا کشمیریوں پہ نہیں آ رہی؟ بالکل. کیا سکھوں پہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہیں نا. اچھا کشمیریوں کے بارے میں اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آرٹیکل 370 کے بعد ایک وقت آیا تھا جب مجھے لگتا تھا کہ اب شاید معاملات جو ہے نا پاکستان نے، کیونکہ ایک جو بھی پالیسیز بنی ایک چپ آ گئی تھی کشمیر ایشو کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہوا. اور لیکن اس چپ کا نقصان بہت ہوا کشمیریوں کو. کشمیری بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئے ٹورڈز دا پاکستانی اسٹیٹ. اور لوگوں سے نہیں ڈس اپوائنٹ ہوئے لیکن اسٹیٹ سے ہوئے تھوڑے ٹائم کے لیے. بٹ پھر بھی انہوں نے جذبہ حریت کو مرنے نہیں دیا. ابھی بھی آپ دیکھیں اسی طرح ہی ہے. اور وہ جو پاکستان سے محبت والا تھا وہ بھی انہوں نے کم نہیں ہونے دیا. تو اس میں میرے خیال سے ہمیں اسپیشل کریڈٹ دینا چاہیے کشمیریوں کو. جی ایسے ہی ان کی بہت قربانی ہے. ابھی بھی ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو پچھلے اپریل کے اندر ہی میرا خیال ہے کہ غالباً 11 یا 15 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے صرف اپریل کے اندر. تو ان کی ابھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی انہوں نے تو 5000 سے زیادہ لوگوں کو اٹھا لیا ہے. جی ان کو اٹھا لیا ہے. کشمیری جو ہیں مسلمان ان کے گھروں کو بم سے اڑا دیا ہے. گھروں کو بم سے اڑا دیا اور پھر ڈسپلیس کر کے کہہ رہے ہیں اب ہم یہاں پہ جنگ کریں گے, اب تم یہاں سے بھی چلو. مطلب آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا آپ اکنامک پراسپیرٹی لے کے آئیں گے, آپ نے کہا آپ آرٹیکل 370 کریں گے, آپ نے کہا آپ کشمیریوں کے لیے اچھا ٹائم لائیں گے, آپ نے کہا کہ آپ کشمیریوں کا بھلا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں ٹورزم وہاں پہ پریویل کر رہی تھی, ٹورزم فلرش کر رہی تھی, جو بھی تھا تھوڑا بہت کشمیریوں کا حالات بہتر ہو رہے تھے اور ایک اچھا سسٹم بن رہا تھا, تو پھر آپ نے دوبارہ ایک فالس فلیگ کر کے پھر دوبارہ ریورس کر لگا لیا صرف اس لیے کیونکہ آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ RSS کی آئیڈیالوجی ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ آج ذرا کھل کے ہم بات کریں اور آپ ہمیں بتائیں کہ جو اکھنڈ بھارت کے نام کی یہ جو ایکسٹینشن ہے آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر ہندوتوا میں, یہ کیا ہے, اکھنڈ بھارت کیا ہے, اور پھر ہم آگے چل کے اس کو ریلیٹ کریں گے. ایک اور بھی آج آن گوئنگ کانفلکٹ ہے کہ دونوں میں مماثلت کیا ہے اتنی. اکھنڈ بھارت جو ہے نا, یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں جو ہندوتوا ڈاکٹرائن ہے یہ جنہوں نے پیش کی انہوں نے ہی تقریباً آپ سمجھیں گے سوارکر اور ایک اور جو ان کے فلاسفر ہیں جس کو یہ کہتے ہیں جی, انہوں نے یہ ڈاکٹرائن انہوں نے بھی نظریہ یہ پیش کیا کہ جو بھارت ہے اصل میں وہ جو ہے وہ اصل میں اکھنڈ بھارت یوں ہے کہ جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں وہ ایک ہندو اسٹیٹ ہے بیسیکلی, یعنی بر صغیر سب کانٹیننٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے اندر موجودہ جو ہندوستان ہے وہ ہے, موجودہ پاکستان وہ ہے, پھر بھوٹان ہے, نیپال ہے, اس میں سری لنکا شامل ہے, اس میں جو میانمار کا کچھ حصہ شامل ہے, بنگلہ دیش ہے, پھر اس میں افغانستان بھی شامل ہے. تو آپ یہ دیکھیں کچھ حصہ چائنا کا بھی ہے, کچھ حصہ وہ تبت کا, اور تبت والا. تو اب یہ سارا جو ہے سب کانٹیننٹ جس کو ہم کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی کسی دور میں یہ بھارت ہی ہوا یا ہندوستان ہوا کرتا تھا, اشوکا کی اسٹیٹ تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی ہندو ریاست جو ہے نا یہ دوبارہ سے قائم کی جائے گی. اب یہ آج کے دور میں 2025 میں جب آپ یہ توسیع پسندانہ عزائم جو بھارت کے ہیں تو اس پہ جب نظر دوڑاتے ہیں جس کے اندر آلموسٹ کوئی 7-8 ملک آ رہے ہیں. ہاں جی, تو موجودہ دور میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر یعنی آپ ان کی سیریسنس کا یا آپ ان کے کیا کہنا چاہیے کہ ان کی ذہنی حالت کا بلکہ الفاظ یہ استعمال کرنے چاہیے کہ اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے اس کا نقشہ اپنی نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں بھی لگا دیا کہ ایکچولی ہمارا جو وہ اکھنڈ بھارت ہے وہ یہ ہے, جس پہ نیپال, بنگلہ دیش, اس پہ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا. جی نیپال نے, بنگلہ دیش نے, پاکستان, دیگر ممالک نے عالمی دنیا میں کہا بھائی یہ کیا بات, یہ کیا ہے, باقاعدہ انہوں نے سیٹیں بھی رکھ دی کہ جب ہم فتح کر لیں گے تو ان کے ممبرز ان سیٹس پہ آ کے بیٹھیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یار 2025 میں یار ایسا کون سوچتا ہے؟ اسرائیل سوچتا ہے. ہاں اسرائیل سوچتا ہے. دیکھیں اب یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اکھنڈ بھارت کا نظریہ ہے یہ
کس کے ساتھ میچ کرتا ہے, تو یہ میچ کرتا ہے گریٹر اسرائیل کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور دونوں کا میں سے ایک ہی پوائنٹ ہے کہ جب ہم یہ اسٹیٹ بنا لیں گے تو پھر یہاں سے ہم پوری دنیا پہ رول کریں گے, ظاہری بات ہے. اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ غزہ والا جو پورا پلان تھا وہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کشمیر کے اندر لایا جائے جی. اور باقاعدہ انہوں نے اس کے اندر اسرائیلی جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلایا گیا, ان کا کچھ انفراسٹرکچر بھی یہاں پہ ملٹری انفراسٹرکچر انسٹال کیا گیا اور ان سے ہیلپ لی گئی کہ ہم کس طرح کشمیر والے ریجن کو بالکل جس طرح غزہ اسٹرپ ہم نے بنائی ہوئی اس طرح اس کو کنورٹ کر سکیں, اور جو پاپولیشن ہے اس کی بھی پرسنٹیج کو چینج کیا جائے. تو ڈیموگرافک چینجز پہ بھی کام کرنا وہیں سے کیا, اور باقاعدہ یہ کھل کے کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل سے سیکھنا چاہیے, اسرائیل والا حشر کرنا چاہیے, اسرائیل کی طرح یہاں پہ چینجز لانے چاہیے. ایسا میں نے نہیں دیکھا کوئی ملک کہہ رہا ہے ان کے علاوہ. دیکھیں یہ سب لوگ کنڈیمٹ کر رہے ہیں جو ظلم ہو رہا ہے, ہاں وہ اس کیٹیگوریکلی کنڈیمٹ کیا جا رہا ہے. اس میں نا انڈیا نے بہت عرصہ پہلے اگر آپ یہ دیکھیں گے تو انہوں نے سیم وہی اسٹریٹجی اپنائی جو کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف اپنائی. مثال کے طور پہ جب باڑھ کا سلسلہ شروع ہوا کشمیر میں, آپ نے دیکھا ہوگا جب باڑھ لگائی گئی تو یہ باڑھ وہاں پہ, یہ مشرف دور والی باڑھ کی بات ہے. جی جب یہ باڑھ لگانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ باڑھ بھی انہوں نے اسرائیل سے سیکھا ہے نا, یہ وہاں پر جب لگائی گئی. پھر اس کے علاوہ مختلف جو طریقہ کار ہیں وہ انہوں نے کیے. اسرائیل کا اسٹریٹجک الائنس جو بھارت کے ساتھ ہے وہ آج سے نہیں ہے, وہ آپ اس سے پہلے بھی چلے جائیں گے. تو اب چونکہ ہمیں پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا, اگر ہم اس پہ پورا پروگرام کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی جب جنگیں ہوئیں اس میں اسرائیل نے کس طریقے سے انڈیا کا ساتھ دیا. جیسا کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ انڈیا کے جو مختلف جو فوجی ہیں جو ریٹائرڈ ہیں وہ یوٹیوب چینلز پہ آ کے بات کرتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں موجودہ دور میں اسرائیل کی جو فورسز ہیں یا اسرائیل کا ساتھ اس لیے دینا چاہیے غزہ کے خلاف یا حماس کے خلاف, چونکہ کارگل وار میں اسرائیل نے ہمارا ساتھ دیا. بالکل. تو یعنی یہ تو ایک بات ہے, یہ ویڈیو تو کافی وائرل بھی ہوئی تھی. تو پھر اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ خود اپنے منہ سے یہ تسلیم کرتے ہیں جی اسرائیل جو ہے اور جو موساد ہے ہم اس کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں. جب انہوں نے کینیڈین کیا سیکھتے ہیں, لائک جینوسائڈ سیکھتے ہیں. جی ظاہری بات ہے, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جب آپ کو یاد ہوگا کہ موساد نے جو ہے اپنے مخالفین کو پوری دنیا میں ان کی چن کے ان کی اسیسینیشن کی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے جب مشورہ کیا تو ہمیں موساد نے یہ ہمارے بڑے بھائی اسرائیل نے یہ مشورہ دیا کہ جو آپ کے مخالفین آپ بھی دنیا میں ان کی اسیسینیشن کریں. تو انہوں نے کہا جی ہم اس لیے ہم نے کی ہے, ہم نے کینیڈا میں کی, امریکہ میں کرنے کی کوشش کی, پاکستان میں بھی کچھ رہنماؤں کی جو ہے وہ کی گئی. تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے سیکھا ہے. تو یہ وہ تمام مجرمانہ افعال ہیں, ٹھیک ہے, مجرمانہ ٹیکٹکس ہیں جو کہ انہوں نے اسرائیل سے سیکھے ہیں. تو ابھی بھی اب چونکہ انہوں نے آئیڈیالوجی میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی بنیادوں پہ بھی, یعنی انہوں نے آئیڈیل ان کا چونکہ اسرائیل ہے تو اسی سے ہی انہوں نے دیکھیں کہ جو گریٹر اسرائیل انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اکھنڈ بھارت کا جو کھنڈ ہوا بھارت اکھنڈ ہوگا. تو جو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ویسٹ بینک میں یا غزہ کے اندر اسرائیل جس طرح سے بربریت کر رہا ہے وہی سیم اسی قسم کی کہ ظلم یا مظالم جو ہیں وہ انڈیا کشمیر کے اندر کر رہا ہے اور دیگر علاقوں میں بھی کر رہا ہے. سیون سسٹرز. ڈاکٹر صاحب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کے نیچے کچھ کمنٹس تھے, اس میں کچھ انڈینز نے جا کے کمنٹس کیے کہ وی آر بردرز وی آر ود یو اسرائیل کو, اور اس کے اندر نیچے جا کے اسرائیل نے کمنٹس کیے کہ نو وی آر ناٹ بردرز وی آر ناٹ ود یو. اور پھر انہوں نے گاؤ موتر پہ جو اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ آپ اس کو پیتے ہیں, اور وہ ہمارا پلیٹ فارم اجازت نہیں دیتا کہ میں الفاظ کو دہراؤں. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ ایک سائڈ کا پیار زیادہ ہے.
ظاہری سی بات ہے دیکھیں اسٹیٹ لیول پہ دونوں سائڈ پہ کوآپریشن ہے بٹ عوام کی طرف سے ایک سائڈ کا زیادہ ظاہری سی بات ہے. وہ اس کو انڈینز کا یہ ہے کہ وہ کہ دیوانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, بیگانی شادی میں بڑھا چڑھا کے بالکل بیان کرتے ہیں چیزوں کو, وہ پروپیگیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں اور ایگزیجریٹ کرتے ہیں بہت زیادہ چیزوں کو. تو وہ ظاہری بات ہے کہ جو اسرائیل کی جو عوام ہے, ظاہری سی بات ہے ان کو انڈیا کی عوام سے کیا لینا دینا, بھوکی ننگی عوام ہے یہ, تو ان سے ان کو کیا لینا دینا. اوکے, ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے اوپر, RSS ڈاکٹرائن کے اوپر, گریٹر اسرائیل کی بھی ہم نے بات کی. اس کے اندر آرٹیکل 370 جو ہوا تھا, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا عزائم تھے, کیوں کیا گیا تھا, اور کیا اس سے کیا اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں آرٹیکل 370 کو جب انہوں نے ختم کیا نا, تو اس کا ان کا مقاصد جو تھے اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلا تو یہی تھا کہ جب آپ اس کی حیثیت کو تبدیل کر کے اپنے ساتھ آپ نے اس کو ملا لیا, تو آپ نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر لی. سب سے پہلے تو یہ عالمی طور پر ہوا تو کچھ نہیں خلاف ورزی کرنے. ہاں, لیکن اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنا کیس صحیح طریقے سے نہیں لڑ سکا نا عالمی سطح پہ. دیکھیں اقوام متحدہ کے ریزولوشنز پہ عمل درآمد ہم ابھی تک نہیں کروا سکے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. یہ اقوام متحدہ کے اوپر تو سب سے پہلے ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک معصومانہ سوال ہے, اقوام متحدہ کو غزہ نظر نہیں آیا تو آرٹیکل 370 کیسے نظر آیا؟ ہاں, یہ اب جو آپ نے ابھی کویشچن کیا نا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اقوام متحدہ ہے نا وہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے, خصوصاً جب سے امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا اس کے بعد سے. مطلب ختم, اب جس کا جو دل چاہے گا, جس کی جو طاقت ہوگی وہ کرے گا. عالمی طور کے اوپر جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہاں ادارے تو موجود ہیں, لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں, جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ہم اس کی بات کریں گے. تو جو ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر, وہ اس وقت ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے وارنٹ گرفتاری اگر کسی افریقن کنٹری کے صدر یا وزیر اعظم یا کسی شخص کے بارے میں نکلتے تو کیا وہ بندہ جیل میں ہوتا کہ نہ ہوتا نا. تو کیا نیتن یاہو جو ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, تو وہ یہی وجہ ہے کہ وہ چونکہ طاقتور ہے. پاکستان FATF کی لسٹ میں چلا گیا تو اسرائیل پہ کیا پابندیاں لگی؟ پاکستان, دیکھیں پاکستان جو ہے نا اس کو تو خیر بہت زیادہ چیلنجز ہیں. انڈیا کی طرف سے علیحدہ چیلنج ہے, آپ کی مختلف سرحدوں کے اوپر مختلف چیلنجز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ ہم اب کی اگر ہم بات کریں گے نا, تو جو ابھی کانفلکٹ چل رہا ہے انڈیا کا پاکستان کے ساتھ, جو کہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے اس وقت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو ایک ہارڈ اسٹیٹ ہونے کا جو مظاہرہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں, اور جو ان کی جو اسٹریٹجی اپنائی ہے, جو کہ ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینسو اوفینسو اسٹریٹجی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت رائٹ ٹائم پر اپنائی گئی, رائٹ ٹائم پر فیصلے کیے گئے. کیونکہ ہم نے پچھلے ادوار میں ہمیں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا ایسا رویہ رہا ہے کہ پاکستان کو نہ صرف ڈپلومیٹکلی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کو جب ختم کیا گیا تو ہمیں جو اقدامات اٹھانے چاہیے تھے ہم اس وقت نہیں اٹھائے گئے. تو لیکن موجودہ ٹائم میں آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے جس قدر بھی اس نے فالس فلیگ آپریشن, اس کا پروپیگنڈا, اس کا حملہ کرنے کی مختلف محاذ کے اوپر کوشش, پاکستانی فورسز کا منہ توڑ جواب ان کو مختلف محاذ کے اوپر, تو میڈیا فرنٹ کے اوپر, اور پھر اسی طرح پروپیگنڈا وارفیئر میں, سوشل میڈیا وارفیئر میں, اور پھر کائنیٹک وارفیئر کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اس کو انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے. تو اب جو یہ بطور ایک ہارڈ اسٹیٹ کے پاکستان نے ایک اپنا ریبٹل کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے. مطمئن ہے اس سے؟ دیکھیں 100% تو نہیں ہو سکتا کوئی بھی مطمئن, تو ہم اس کو اس طرح تو نہیں کہہ سکتے آپ 100% مطمئن ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پچھلے کئی ادوار دیکھے ہیں, اس میں سے یہ بہت بہتر ہمیں جو دیکھنے میں چیزیں آ رہی ہیں وہ بہت بہتر ہیں. اور اگر یہ اسی طریقے سے چلتی رہیں, جو کہ ہم امید کرتے ہیں کہ چلیں گی, پالیسیز جو ہیں اگر یہ انشاءاللہ چلیں گی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو مزید منہ کی کھانی پڑے گی, اور جو نقصانات ہمیں پہلے ہوئے ہیں تو ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے پورا ہو گیا؟ کیونکہ جب شملہ ایگریمنٹ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اب ریووک تو نہیں کہا گیا, کہ اس کو کہا کہ سسپینڈ, لیکن اس کو پاکستان نے کہا نا کہ شملہ ایگریمنٹ کو بھی ہم اگر پانی کی آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو اگر آپ سسپینڈ کریں تو ہم شملہ معاہدے کو کر دیں گے. تو اس کے بعد پھر آرٹیکل 370 بھی تو ارریلیونٹ ہو جائے. ظاہری سی بات ہے,
ظاہری سی بات تو ہے. پھر یہ آپ کو نہیں لگتا بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا؟ آرٹیکل 370 کا جواب ہی یہ تھا. شملہ ایگریمنٹ کو کہو کہ ہم نہیں مان رہے، بات ختم. دیکھیں یہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ پاکستان کو ایک قدم آ کے، میں نے پہلے بھی پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے کہا تھا کہ ابھی یہ واقعہ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو جو ہے نا وہ اپولوجیٹک رویہ نہیں اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے نا، پاکستان کو ایک قدم آ کے، کیونکہ پاکستان دیکھیں اس وقت پاکستان ڈیفینسو موڈ میں گیا. یہ ہم نے اوفینس نہیں کیا نا، ڈیفینسو ہے، لیکن جو آپ ہمارے پر واپس حملہ کر رہے ہیں اس میں ہم اوفینسو جو اسٹریٹجی ہے یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کارآمد رہی ہے ہماری. اور پھر آئی ایس پی آر کا کردار بڑا کمال رہا ہے اس دفعہ جو انہوں نے پریزنٹیشن دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا وارفیئر کی سطح بلکہ پوری قوم کا کردار بڑا کمال رہا ہے. بڑی حیران کن سی بات ہے کہ ہماری قوم کافی بٹی ہوئی تھی، کافی اختلافات تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انڈیا نے کہا کہ میں آ رہا ہوں تو بھائی صاحب ادھر سب کچھ ظاہری سی بات ہے. دیکھیں کہ پاکستان تیار ہو گئے، تو جیسے تیار بیٹھے ہوئے تھے آ جاؤ. اس کے پیچھے دیکھیں ایک میمز وغیرہ ایک اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ سائیکولوجیکلی اس کو اگر آپ تھوڑا سا آپ اس پہ ریسرچ کریں اور اس کو ذرا دیکھیں، اس کی وجوہات کئی زیادہ ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو 2-3 بتا دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں. جی جی. دیکھیں انڈیا نے پاکستان کو پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ دبانے کی کوشش کی ہے. نمبر 1 بالکل اکنامکلی ٹھیک ہے، میڈیا کے فرنٹ کے اوپر بالکل ہمارے خلاف پروپیگنڈا بیسڈ فلمز بنا کے، ٹھیک ہے، ایسی فلمز بنائی جا رہی ہیں کہ جی پاکستان میں گھس گئے، مار دیا، واپس آ گئے. ایسے کلپس آ رہے. پاکستان تو کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے، اصل خطرہ تو چائنا ہے. ٹھیک ہے، فلمز بنائی جا رہی ہیں، ڈراماز بنائے جا رہے ہیں پاکستان پہ، اور ان کے جو ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کے جو جو ویڈیوز جو یوٹیوب چینل چلا رہی ہے ان کے سو کالڈ جو جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انٹلیکچوئل کہہ لیں ان کو یا جو بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کریں تو ظاہری بات ہے وہ کانٹینٹ لوگ کنزیوم کرتے ہیں. وہ کانٹینٹ، وہ فلمیں، وہ نیریٹو جو پاکستان کے خلاف انڈیا بلڈ کرتا جا رہا تھا پچھلے کئی سالوں سے، یہ اس کا غصہ ہے اور اس کا اظہار ہے. اچھا، وہ پاکستانی دیکھیں کہ جب آپ یہ کانٹینٹ بنائی جا رہے ہیں اور دہائیاں بیت گئی ہیں کیا بنائی جا رہے ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آپ کا ایک ہیرو جو ہے فلم میں وہ گھسا ہے پاکستان میں، اس نے سارا پتہ نہیں کیا کچھ کیا اور واپس آ گیا. آپ پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جس نے سپر پاورز کے ساتھ جو ہے وہ ان کو آپ سمجھیں کہ اپنے گھر واپس بھیجا ہوا ہے. اور مطلب پاکستان کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے تو جنگیں اتنی لڑی نہیں ہے نا، پاکستان نے جتنے فرنٹس پہ کام کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، ہم سن رہا تھا کوئی بات کر سکتے ہیں. اور وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان ہمارے ساتھ گیم کر گیا، اور اس میں وہ کہہ رہا تھا بنگلہ دیش کو دیکھیں آج وہ پاکستان کے ساتھ ہے، سری لنکا کو دیکھیں پاکستان کے ساتھ ہے، چین کو دیکھیں پاکستان کے ساتھ ہے، روشیا جو کہ انڈیا کا بہت قریبی ہوتا تھا وہ پاکستان کے ساتھ ہے، بھوٹان، نیپال، یہ سب پاکستان کے ساتھ ہے. دعوے کرنے والے کہتے رہے کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے، لیکن حقیقتاً آج انڈیا خود آئسولیٹ. جی تو یہ واقعی حقیقت ہے. جی، اور واقعی جو بنگلہ دیش والا جو معاملہ ہوا ہے یہ بڑا زبردست رہا ہے. ابھی آپ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بنگلہ دیش کی عوام جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہی ہے کہ ہم اپنے مسلمان پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور انڈیا کے خلاف ہیں. تو جبکہ انڈیا کے ریلوے اسٹیشن پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انڈیا نے زمین پہ جھنڈے لگایا پاکستان کا، بنگلہ دیش اور اسرائیل کا. اور بنگلہ دیش کے اندر کس کا لگایا گیا؟ انڈیا کا، اسرائیل کا، اور غالباً کوئی ایک ملک اور تھا اس کا. تو یہ 3 جھنڈے لگائے گئے. تو وہ بنگلہ دیشی اس وقت پاکستان کے ظاہر سی باتیں ساتھ ہیں. دیکھیں وہ جو مکتی بانی کا جو نظریہ تھا وہ جو ہے نا وہ اس وقت ختم ہو چکا. وہاں پہ لوگوں کو عقل آ چکی ہے اور ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ وہ ان غلطیوں کو دہرائیں گے نہیں. اور لیکن انڈیا جو ہے اس کی جو دہشت گردی ہے، اس کا جو توسیع پسندانہ عزائم ہے، آپ دیکھ لیں بھوٹان، سری لنکا، مالدیوز اور اسی طریقے سے دیگر اور ممالک جو ہیں جو کہ کسی دور میں انڈیا کے ساتھ ہوتے تھے، اور انڈیا جن کو اپنے سمجھ لیں کہ بال بچے سمجھتا تھا، آج وہ انڈیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے، انڈیا کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ دہشت گردی پر مبنی ہے.
وہ دہشت گردی پر مبنی ہے نا. تو جب آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ دہشت گردی پر مبنی ہوگی تو اور آپ جان بوجھ کے ان چھوٹے ممالک کو دبائیں گے, پریشرائز کریں گے, بلیک میل کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے ان کو جب موقع ملے گا تو وہ تو پھر آپ کو آنکھیں دکھائیں گے. اور یہ وہ وقت ہے جب وہ اس وقت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ملک جن کو بھارت بہت چھوٹا سمجھتا تھا وہ بھی آج جو ہے وہ بھارت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. ایک اور ویڈیو تھی, اس میں سڑک کے اوپر کچھ فلیگز لگائے ہوئے تھے, اس میں بنگلہ دیش کا تھا, پاکستان کا تھا, اور کچھ انڈینز نے لگائے تھے, اور پرابلی وہ ہندوز تھے اور مسلم میجورٹی ایریا میں تھے, اور وہ کہہ رہے تھے اس کے اوپر سے گزرو, اور جو ادھر کے مسلمان تھے وہ سائڈوں سے ہو کے گزر رہے تھے, وہ پاکستان کے ڈنڈے کے اوپر سے گزر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے یہ دیکھو یہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے, یہ پاکستان کے ساتھ ہے. دیکھیں میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں وہاں پہ جو مسلمان ہیں, 25 کروڑ مسلمان جو ہیں, یہ آخر کار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کے دکھ اور درد تکلیف کو سمجھتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیا زندہ باد یا بھارت زندہ باد کا نعرہ تو لگا رہے ہوں گے, جے شری رام بھی اگر کوئی بور ہے تو وہ یا وہ مجبوری کی حالت میں انڈیا کا ساتھ تو دے رہا ہوگا, لیکن اس کو جب وقت ملے گا وہ بنگلہ دیشی مسلمان کی طرح وہ پاکستان کے ساتھ ہوگا, اور یہ بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی, ابھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اور اس کے علاوہ 7 سسٹر اسٹیٹس کے ساتھ جو ظلم مظالم ہو چکے ہیں, میرا نہیں حال, اس کا سلسلہ تو جاری ہے, ابھی بھی جاری ہے. آپ یہ دیکھیں ابھی چونکہ اس وقت وہاں پہ اس طرف فوکس سارا اس طرف ہوا ہے, تو اس کا فوکس نہیں, ادھر آپریشنز ہو رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے, جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, اٹھا کے گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے, جبری طور پہ گم کیا جا رہا ہے. تو بہت بڑا مظالم کا ایک سلسلہ ہے. ہم کئی ایپیسوڈز جو ہیں وہ ہمیں اس پہ کر سکتے ہیں جو بھارت کے چل رہے ہیں اس پہ مظالم. چلیں ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور ناظرین, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں ضرور آگاہ کریں اپنے فیڈ بیک سے, کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ جو ہمارا نیا سیگمنٹ سٹارٹ ہوا ہے کیسا لگا ہے, اور مزید ٹاپکس جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ ویڈیوز بنائیں یا ڈاکٹر صاحب کا انالیسز آپ کے سامنے لائیں, تو ضرور بتائیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.